بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کلامی پاک وچ فرماندے نے، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات دا عذاب آ گیا۔ اج حقیقت وچ موجودہ اگر اسی اپنے اعمال نوں دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑیاں دعاواں فرمائیاں یا انہاں دا صدقہ سی بچے آ رہے ہیں، اگر اسی اپنے اعمال دیکھیے تے حقیقت یہ ہوئی جی جس طرح پہلا قوماں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے تباہ کر دتیاں ہیں نا، اسی بھی تباہ ہو جاندے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں دا صدقہ اسی بچے پھرنے پہ۔ اے حقیقت یہ کامیابی میری تواڈی توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ اگر جھک جائیے، اپنے آپ نوں اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے دے تابع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے آکھے لگن والی زندگی اتے آ جائیے تے کامیاب ہو جاندے۔ اگر اسی یہ کام نہ کیتا تے حقیقت وچ میرے تواڈے دونوں جہان ناکام جی، اے ذہن وچ رکھو۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی کہ ہر وقت دے پیغمبر دی اگر انہاں دی امت نے اس وقت دیا لوکاں نے انہاں دے آکھے نہ لگے تو انہاں دا تباہی ہو گئی۔ تے اے میں تسی بھی یقین کر لیے کہ اگر اسی بھی نبی کریم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہاں دے اسی میں آکھے نہ لگے جو انہوں نے تعلیمات دیتیاں نے، بس سانوں آکھیا نے نماز پڑھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ساڈے کول ساریاں گلاں پہنچیاں۔ اگر اسی اپنیاں مرضیاں نال یہ زندگی گزاری تے اسی بھی ناکام ہو جاتے۔ کامیابی ہے تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی وچ اس دی ہٹ کے کامیابی کو نہیں جی۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے اس وقت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں راضی کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ گڑگڑائے۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ دیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کی جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں گے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کو اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا
بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف سے کوئی بات منسوب نہ کروں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمینوں سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے، اور وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہاں آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، ان پر ہیبت غالب کر دی، اور اس طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پھر وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں نے تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے ہیں؟ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں
اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ، ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ دیکھو نا جی، بنی اسرائیل دا واقعہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے نے، اور اگر اج اسی بھی دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جس وقت ساڈے دھیان آئے جے نا پیسے وال تے طاقت سمجھ لیا امریکہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا جانور پیدا کیتا کہ خرد بینتی علاوہ نظر نہیں آتا ہے، کرونا، جن نے پوری دنیا امریکہ سمیت اندر واڑ چڑی، یعنی کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات دی۔ اور اس کی بعد اسی پھر بھی توبہ خیر نہیں کی تھی۔ کرونا دیا دنوں میں اذانہ دینیاں تے سوکھیاں ہوئی نا، تو وہ نالے کڑھار بندے نے دینیاں ہوندیاں، اذانہ دے لیاں، لیکن توبہ نہیں کیتی، اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا مناسب نہیں سمجھیا، اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف رجوع نہ کیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک بیماری جانوراں دے اندر پیدا کی تھی، اور انہاں دنوں وچ میرے خیال وچ معجزہ ہونا ہے، کسی سڑک تے جاؤ نا تے کوئی گاں مجھ موئی نہ پئی ہوئے، لیکن اسی پھر بھی توبہ نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل دا واقعہ نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف قوماں نوں تباہ کیتا اور نشانیاں پہلا دتیاں، جس طرح میرے تواڈے واسطے با کرونا آیا، جانوراں دی بیماری آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایتکی بکریاں دی بیماری پیدا کی، بے شمار بکریاں بڑیاں بندیاں دیاں گیاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر بارشاں بے شمار بسائیاں، سیلاب آئے، لیکن میں تو اسے پھر بھی توبہ نہیں کی تھی۔ اے حقیقت جی توبہ کر لیے، کامیابی اگر ہے تے توبہ کرنے میں اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی وچ اس دی اٹ کے ساڈی ناکامی جدوں جہاناں دی تے کوشش کریے کد اس دم نے مسافر ہو جانے یہ تے اللہ تعالیٰ دی ذات کولے گل ہے، لیکن جڑے ڈنگ زندگی ہے نا یہ اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھے لگ کے گزاریے، کامیاب ہو جاتے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات فرماتے ہیں، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر آپ عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درم برم کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظار رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے۔
کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ، میں پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا۔ تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی۔ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تم نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان سب کے کام غارت گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں اور بچڑوں کو معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعہ ہی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت خنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی
ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی۔ ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کرنے اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ہم نے لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم ان سے پانی مانگا اور اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا،
اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ افکن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائیں۔ کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ساڈے تے پہلیاں امتاں دے واقعات بیان کیتے، اس وجہ تھی کہ اسی ہدایت حاصل کریں، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ لیکن افسوس اسی ہدایت لیندے کو نہیں جے پے۔ سب دی پہلا تے کلام پاک نو اسی پڑھتے ہی نہیں۔ بس ساڈے ملک دا تقریباً 95% بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ 95% اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، پیچھے رہ گئے 5% میں چوں تقریباً 50% کلام پاک پڑھتے ہی نہیں۔ 2.5% رہ گئے پیچھے، انہاں 2.5% میں چوں تقریباً 90% بندے ایسے نے جڑے صرف عربی وچ پڑھتے ہیں، جہاں سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے احکامات فرماندے نے۔ اس گلے کوشش کریے یہ کلام پاک یہ مرن والوں واسطے نہیں، ویسے جس طرح اسی بنا لے، یہ میرے تواڈے زندہ واسطے۔ اسی کلام پاک پڑھنا ہے، انہوں سمجھنا ہے اور یہ مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔